अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अंग्रेज़ी सीखो .com। आज से हम टेंसेस शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम उर्दू में ज़माने कहते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको उसके ज़मानों में यूज़ होने वाले जो जुमले हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि अगर आप ज़माना हाल में, माजी में या फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो आप उसकी पहचान किस तरह से करेंगे और उनमें कौन से ऐसे वर्ड हैं वो आप यूज़ करेंगे कि आप उन सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से बोल पाएँ। तो इन 12 टेंसों की वीडियो में हम यही चीज़ें देखेंगे कि हम इन टेंसेस को किस तरह से इनकी पहचान कर सकते हैं और इनमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं जिनकी मदद से हम अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो आज से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे जिसको हम उर्दू में ज़माना हाल कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। इस टेंस की पहचान ये है कि इसमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। जैसे अगर आप उर्दू के फ़िक्रों की बात करें तो वो जाता है, वो आता है, वो सोता है, वो गाता है। इसकी कुछ मिसालें हैं जिससे आपको इसके उर्दू फ़िक्रों को पहचानने में मदद मिलेगी। और इन जुमलों में जब इंग्लिश करते हैं तो इज़, आर और एम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नीचे दी गई मिसालों में जिन फ़िक्रों को लाल रंग में लिखा गया है वो गलत फ़िक्रे हैं और जिनको सब्ज़ रंग में लिखा गया है वो इस टेंस के लिहाज से सही फ़िक्रे हैं। तो अगर हम उन फ़िक्रों की बात करें तो मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। तो इस टेंस के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ गलत सेंटेंस है, जबकि मैं बोलता हूँ इस टेंस के लिहाज से सही सेंटेंस है। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। यूज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस हैबिट्स। अपनी हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ। वो रोज़ाना फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे। टू स्टेट फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ्स। अपने स्टेट फैक्ट्स और ट्रूथ्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसके अगर हम सेंटेंसेस देखें तो सूरज मगरब में गुरूब होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इसमें एक चीज़ को बयान किया गया है क्योंकि ये बिल्कुल ट्रूथ है, ट्रूथ फैक्ट्स को बयान कर रहा है जिसमें सूरज हमेशा मगरब में ही गुरूब होता है। तो सन सेट्स इन द वेस्ट। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द ही घूमती है। तो इसमें भी ट्रुथ को बयान किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास टू टेल जोक्स एंड स्टोरीज और टू रिपोर्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन रियल लाइफ। न्यूज़पेपर वगैरह की हेडलाइन वगैरह जो होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बयान की जाती हैं। तो अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, बिल्ली चूहे को पकड़कर भागती है, द कैट कैचेज द माउस एंड रन अवे। नंबर 4 है टू रिलेट फ्यूचर प्लान्स लाइक प्रोग्राम और टाइम टेबल्स। तो फ्यूचर के प्रोग्राम और टाइम टेबल्स को भी बयान करने के लिए आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फिल्म 6 बजे शुरू होगी, द मूवी स्टार्ट एट 6 o'clock। त्यारा 5:30 बजे रवाना हुआ, द प्लेन लीव एट 5:30। Most common time expressions in the present simples are always, never, usually, every Sunday, on Sunday, twice a month, every other day, once a week, in general वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें, मैं हमेशा इतवार को बाज़ार जाता हूँ, आई ऑलवेज गो टू द मार्केट ऑन संडे। मैं हमेशा इतवार को, तो इसमें ऑलवेज का यूज़ किया गया है। मैं हर इतवार मार्केट जाता हूँ, एवरी संडे आई गो टू द मार्केट। तो इसमें भी एवरी संडे कॉमन टाइम एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस की हम इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, इसका फार्मूला। तो इसमें आपको फ़िक्रा बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश का फ़िक्रा बनाने के लिए। फिर आप इसमें फ़र्स्ट वर्ब लगाते हैं, फिर एस, ई एस या आई एस का इजाफा करके आप ऑब्जेक्ट को लास्ट में लगाते हैं और इसके बाद फुल स्टॉप। अगर आप इसको नीचे टैबलेट फॉर्म में देखें तो आई गो टू द पार्क एवरी डे, वी गो टू द पार्क एवरी डे, यू गो टू द पार्क एवरी डे, दे गो टू द पार्क एवरी डे। सिंगुलर और प्लूरल के साथ आप वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसी को लिखेंगे, जबकि अगर आपके पास ही, शी, इट या सिंगुलर होता है तो फिर एस या ई एस का आप उसमें इजाफा करेंगे। ही गोज़ टू द पार्क एवरी डे, शी गोज़ टू द पार्क एवरी डे।
اوپر دیے گئے ٹیبل میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے جمع اور واحد کے ساتھ ورب کو کیسے استعمال کرنا ہے، جس میں آئی، وی، دے اور یو جمع ہے، جس میں ورب کے ساتھ کوئی چیز نہیں لگتی۔ تو آپ دیکھیں تو یہی اس کا سمپل سنٹینس بنانے کا فارمولا ہے۔ اگر آپ اس کی مثالیں دیکھیں، وہ اسکول جاتی ہے، شی گوز ٹو اسکول، تو اس میں آپ دیکھیں کہ گو ورب کی فعلی فارم ہے اور اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ ہوا ہے، شی گوز ٹو اسکول۔ ہم اپنے کپڑے دھوتے ہیں، وی واش آور کلوتھس، تو اس میں آپ دیکھیں کہ واش کے ساتھ ای ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا، جسٹ یہاں پر ورب کی جو فرسٹ فارم ہے وہی استعمال کی گئی ہے۔ وہ اسے دھوکہ دیتا ہے، ہی چیٹس ہر۔ نیگیٹو سنٹینسز یا منفی جملوں کو بنانے کے لیے آپ جو فارمولا استعمال کرتے ہیں انگلش کے جملوں کو بنانے کے لیے، اس میں سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر ہیلپنگ ورب، ہیلپنگ ورب کے بعد آپ ناٹ کا اضافہ کرتے ہیں اس میں، اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ کے بعد آپ فل سٹاپ لگاتے ہیں۔ اگر آپ اس کی نیچے ٹیبل میں دیکھیں تو یہاں پر آئی، وی، یو، دے، ان کے ساتھ ڈو ناٹ اور ڈونٹ کا استعمال ہوگا، جبکہ ورب کی ہمیشہ اس میں فرسٹ جو فارم ہے وہی استعمال ہوگی۔ اس میں آپ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے۔ جب آپ منفی جملے بنائیں گے تو اس میں آپ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے۔ اور اگر آپ نیچے سنگولر میں آ جائیں، ہی، شی، اٹ سنگولر ہے، ڈز ناٹ اور ڈزنٹ، اس میں آپ ہی، شی، اٹ کے ساتھ ڈز ناٹ اور ڈزنٹ یا ڈزنٹ، یا اگر سنگولر کوئی نیم ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ ڈزنٹ یوز کریں گے۔ اگر ہم اس کو اردو میں ایکسپلین مزید کریں تو اوپر یہ ٹیبل میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے جمع اور واحد کے ساتھ ورب کو کیسے استعمال کرنا ہے، جس میں آئی، وی، دے اور یو جمع ہیں۔ اس زمانے میں نفی فقرہ بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد ڈز ناٹ یا ڈو ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر دیے گئے ٹیبل میں جمع کے ساتھ ڈو ناٹ اور واحد کے ساتھ ڈز ناٹ کا استعمال ہوگا۔ تو آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیشہ آئی، وی، دے وغیرہ کے ساتھ آپ ڈو ناٹ کا یوز کریں گے، جبکہ ہی، شی، اٹ یا سنگولر کوئی نیم ہو اس کے ساتھ آپ ڈز ناٹ یا ڈزنٹ کا یوز کریں گے۔ تو اس کی ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اسکول نہیں جاتی ہے، شی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول۔ ہم اپنے کپڑے نہیں دھوتے ہیں، وی ڈو ناٹ واش آور کلوتھس یا وی ڈونٹ واش آور کلوتھس۔ وہ دیر تک کام نہیں کرتا، ہی ڈزنٹ اور ہی ڈز ناٹ ورک ٹل لیٹ۔ انٹیروگیٹو سنٹینسز یا سوالیہ جملے، ان کو بنانے کے لیے آپ انگلش میں جن جو فارمولا استعمال کریں گے اس میں سب سے پہلے آپ ہیلپنگ ورب کو آپ کسی بھی جملے کے شروع میں لے آتے ہیں انگلش میں، اور اس کے بعد آپ سبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد آپ ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کریں گے۔ سب سے لاسٹ میں آبجیکٹ کے بعد آپ فقرے کو بند کرنے کے لیے یا کلوز کرنے کے لیے فل سٹاپ کی جگہ سوالیہ نشان لگائیں گے۔ اس میں جب آپ وٹ، وین، ہو، ہاؤ، ویئر، وائی کا یوز کریں گے تو آپ ان کو ہمیشہ اپنے انگلش سنٹینس کے سٹارٹ میں لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد آپ ہیلپنگ ورب، سبجیکٹ، فرسٹ ورب اور آبجیکٹ کا استعمال کر کے لاسٹ میں آپ سوالیہ نشان ایڈ کریں گے۔ تو اگر آپ اس کو ٹیبلر فارم میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے کویسچن ورڈ ہے۔ اگر آپ کویسچن ورڈ یوز کرتے ہیں تو وائی یا وین یا کوئی بھی ورڈ ہو، اوپر دیے گئے یہاں پر جو آپ کو ورڈز دیے گئے ان میں کوئی بھی ورڈ ہو تو آپ اس کو فقرے کے شروع میں لے آتے ہیں، پھر آپ ہیلپنگ ورب کا یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کویسچن ورڈ نہ ہو تو پھر آپ ہیلپنگ ورب کو ہی فقرے کے شروع میں لکھیں گے۔ وین ڈو آئی گو ٹو دا پارک، تو یہاں آپ اس کا جو سنٹینس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ آئی، وی، یو اور دے کے ساتھ ڈو کا استعمال کریں گے، اور ہی، شی، اٹ کے ساتھ آپ ڈز کا استعمال کریں گے۔ اس زمانے میں سوالیہ فقرہ بنانے کے لیے ڈو یا ڈز کو فقرے کے شروع میں لاتے ہیں اور فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ ڈو کو آئی، وی، یو اور دے جمع ناموں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور ڈز کو ہی، شی، اٹ اور واحد نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور ڈز کی وجہ سے ہی، شی، اٹ اور واحد نام کے فعل کے ساتھ ایس یا ای ایس کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس کی ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ کیا وہ اسکول جاتی ہے؟ ڈز شی گو ٹو اسکول۔ کیا ہم کپڑے دھوتے ہیں؟ ڈو وی واش آور کلوتھس۔ کیا وہ فٹ بال کھیلتا ہے؟ ڈز ہی پلے فٹ بال۔ سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس ہے انٹیروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز فارمولا۔ تو اس کو بنانے کے لیے آپ جو فارمولا استعمال کریں گے اس میں سب سے پہلے آپ ہیلپنگ ورب کا یوز کریں گے، سبجیکٹ کے بعد ناٹ، فرسٹ ورب کی فارم استعمال ہوگی، اور اس کے بعد آبجیکٹ، اور سب سے لاسٹ میں آپ سوالیہ نشان ڈالیں گے۔
تو اگر آپ اس کو یہاں پر ٹیبل میں دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کویسچن ورڈ، اگر آپ کویسچن ورڈ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے پاس کویسچن ورڈ ہے، آپ کے پاس سنٹینس اس طرح کا اس میں کویسچن ورڈ استعمال ہوا، تو اس کو آپ شروع میں لائیں گے، ہمیشہ فقرے کے شروع میں لائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ ہیلپنگ ورب کو ایڈ کریں گے، پھر آپ سبجیکٹ کو ایڈ کریں گے جس میں آئی، وی، یو اور دے کے بعد آپ ناٹ کا اضافہ کریں گے۔ ناٹ کے بعد آپ ورب کی فرسٹ فارم استعمال کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے فقرے کو مکمل کریں گے۔ سیم اسی طرح آپ ڈز ہی شیٹ کے ساتھ ڈز کا استعمال کریں گے اور ہی شیٹ کے بعد آپ ناٹ اور ورب کی فرسٹ فارم اور اس کے بعد آپ اپنے سینٹینس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس میں ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے لاتے ہیں اور سبجیکٹ کے بعد ناٹ لگاتے ہیں اور فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا سبجیکٹ اور سبجیکٹ سے پہلے ہمیشہ ہیلپنگ ورب کا یوز ہوگا اس قسم کے ٹینس میں، اور سبجیکٹ کے بعد آپ ناٹ کا اضافہ کریں گے اور ناٹ کے بعد آپ ورب کی فرسٹ فارم کو استعمال کریں گے۔ اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ کیا وہ فٹ بال نہیں کھیلتا ہے؟ ڈز ہی ناٹ پلے فٹ بال؟ کیا وہ اسکول نہیں جاتا ہے؟ ڈز ہی ناٹ گو ٹو اسکول؟ کیا ہم کپڑے نہیں دھوتے ہیں؟ ڈز وی ناٹ واش آور کلوتھس؟ وہ فعل جن کے آخر میں ایکس، ایس ایچ، زی، سی ایچ، ایس ایس، ایس اور او آ رہا ہو تو ہم ان کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں اور باقی فعلوں کے ساتھ ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور وہ فعل جن کے آخر میں وائی آ رہا ہو اور وائی سے پہلے کوئی کانسٹنٹ آ رہا ہو تو اس ٹینس میں انہیں ہی، شی، اٹ اور واحد کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور وائی کو ہٹا کر آئی، ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری پریزنٹ ٹینس کی آج پہلی ویڈیو تھی جس میں ہم نے پریزنٹ ٹینس کو، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا۔ آپ اس کو 1، 2 دفعہ 3 دفعہ مزید دیکھیے گا، اس کو واچ کیجیے گا۔ آپ اس کو ہماری ویب سائٹ پر جا کر بھی واچ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔